اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا ایک میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ہم فرشی ہیں فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے میرے آقا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پر نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں آقا چھوڑ کے صدقہ تیرا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم دم میں جب تک اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا جام میں جب تک جام ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے یہ پہلے اعلیٰ حضرت تھے اب قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا شاعر کا پہلے آپ نے سنا کہ جدے وچ ساڈے یار دا ڈیرا ہے یا آنا جانا انہوں کی کہاں گا میں کوہ طور تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کوہ طور تو کوہ طور ہے ایک ذرہ مٹی کا جو میرے سرکار کے نالین پاک سے لگ گیا وہی کوئی طور کی طرح چمک اٹھا ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ عقل و دل و نگاہ کتنی چیزیں ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شراب الدین بت کدائے تصورات اور صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق
اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اقبال کہتی ہیں لوح بھی توں قلم بھی توں۔ یہ سوال تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح و قلم کا علم ہے؟ تو اقبال نے قلم ہی توڑ دیا۔ یار سبحان اللہ کی آواز پیچھے سے بھی آئے نا۔ اقبال نے کہا یہ لوح و قلم کے علم کی بات کرتے ہیں؟ حضور لوح بھی توں قلم بھی توں، تیرا وجود الکتاب، اور گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں احباب۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا، ریت کے ذرے کو تو نے آفتاب بنا دیا۔ ہم یہاں پر آئے، یہ کائنات کی چہل پہل بہاری رونقیں ہیں تو آپ کے ظہور کی وجہ سے، آپ کے صدقے سے۔ پھر سنیں عالم آب و تاب میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ جتنے بھی شاہان اسلام آئے ہیں دبدبا تلوار کا روب شان و شوکت ہے، یا رسول اللہ ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تیرا جلال ہے، اس کا پردو دکھا رہے ہیں۔ داتا گنج بخش علی بجویری ہوں یا غوث جلی ہوں یا حضرت بایزید بستامی ہوں یا جنید بغدادی ہوں، یہ فقیر ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں، بس آپ کا جمال ہے جو ان کی وجہ سے بے نقاب ہو رہا ہے۔ وہ فتوحات جو شاہان اسلام نے کی اس کے پیچھے بھی سرکار کی قوت ہے، اور وہ فتوحات جو صوفیاء اور اولیاء کرام نے دنیا کے دلوں کو فتح کر کے حاصل کی، اور فتوحات کے پیچھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی طاقت ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، ذوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب تیرا سجود بھی حجاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نگاہ میں ہیں تمام، جتنے دن پاکستان و ہند میں گزارے اور جتنے یورپ میں گزارے، ایک ایک گھڑی کو تو تک رہا تھا۔ میں وہ علوم حاصل کرنے کے لیے گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ تیری نگاہ میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، یہ کمال ہے نعت کا۔ آپ بھی نعت سنتے ہیں، یہ نعت سنیں جو علامہ اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھی ہے۔ لاؤ مثال کوئی ایسی نعت کی ہے عربی صنف کے اندر۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہیں اور ڈاکٹر اقبال ہیں۔ ڈاکٹر اقبال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری نگاہ میں ہیں تمام، یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تیری نگاہ میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ یا رسول اللہ وہ علم حاصل کرتا رہا جو ایسا پودا ہے جس کو پھل لگتا ہی نہیں ہے، لیکن کمال ہے کہ علامہ اقبال کے دل میں جو عشق مصطفیٰ تھا وہ ابھی بجھا نہیں تھا کہ ہوش آ گئی، کہ ہوش آ گئی۔ عرض کرتے ہیں
تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کون ہوا، وہ پرانی لڑائی میرے ضمیر میں لگی، وہ کیا تھی؟ حق و باطل کے درمیان جو لڑائی ہے، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کون ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں عباب۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ حضرت بھی کہتے ہیں جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو پھر بولیں جان ہے یہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، وہ جو نہ تھے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں، اقبال کیا کہتے ہیں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اگر میرے رسول نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، یہ توحید کی مجلسیں بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال سے پوچھا گیا یہ بغیر سہاروں کے کھڑے ہیں آسمان، کہ ان کو کسی کا سہارا ہے؟ اے عظیم فلسفی، اقبال نے کہا سنو، یہ جو بغیر سہارے کے تم آسمانوں کو دیکھ رہے ہو، یہ بغیر سہارے کے نہیں ہے، تو کہا پھر کس کا سہارا ہے؟ اقبال نے کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یہ آسمان بغیر سہارے کے کھڑے نہیں ہے، ان کو سہارا ہے، کس کا سہارا ہے؟ کہا نام محمد کا سہارا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ذوق سے بیٹھیں گے جی، سبحان اللہ، ذوق سے بیٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے ہماری سرکار ہیں ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا سارے پیدا ہوتے ہیں لیکن جیسے ہماری سرکار ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرت برا بن عازب سے پوچھتے ہیں کہ آپ صحابی رسول ہیں، بتائیں ہمارے سرکار کیسے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن دیدار کیا کہ حضور نے سرخ جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا، تو پھر آپ کو کیسا لگا؟ فرمایا لم ارا شیئا قط احسن منہ، اللہ کی قسم حضور جیسی میں نے کسی چیز کو بھی حسن و جمال والی نہیں پایا۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث مبارکہ کو نقل کر رہے ہیں، اور یہی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان احسن الناس وجها واحسنهم خلقا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو بھی ایسا بنایا تھا کہ تمام لوگوں میں جسم کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے بھی خوبصورت تھے، اور اللہ نے اپنے رسول کو وہ صفات، وہ عادات عطا فرمائی تھی کہ حضور علیہ السلام خلق کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت و خوبرو تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، آپ کا قد اطہر نہ اتنا لمبا
کہ کوئی کہے یہ کیا ہے، اور نہ اتنا چھوٹا کہ کوئی کوتاہ قد کہے، کوئی عیب نکالے، بلکہ کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کا قد مبارک لیس بطویل البائن ولا بالقصیر، نہ اتنا لمبا کہ عجیب لگے، نہ اتنا چھوٹا کہ کوجا لگے، ان دونوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن کو، حضور کا قد مبارک جو کوئی تکتا وہ تکتا ہی رہتا۔ وہ کہتا حسن کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، اللہ نے جو اعتدال رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں، مبارک بالوں سے لے کر پاؤں کے مبارک ناخنوں تک، سبحان اللہ، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، جس جگہ پر نگاہ پڑتی وہ کہنے والا کہتا یہ تو پھول ہے، یہ تو پھول ہے، سرتاب قدم ہے تنی سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، سارا بدن پھول، اور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ جب حضور کو کوئی تکتا تو رب یاد آ جاتا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، اور اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ سرکار کے قدے زہری کو کوئی دیکھتا تو دیکھ کر پکار اٹھتا تھا کہ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، اور یہ کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہی، قرآن سے پوچھیں قرآن ایمان کیا ہے تو قرآن کہتا ہے ایمان مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہی، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ایمان یہ کہتا، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قد ظاہری، قد مبارک جو ہے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے۔ سرکار کا قد انور کیسا تھا کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی حضور جیسا ہو تو مثال کے طور پر کہا جائے کہ حضور کا جسم مبارک اس طرح کا ہے، ارے نہیں، وہ تو گلشن میں کوئی پھول ایسا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ حضور اس طرح ہیں۔ کسی نے کہا حضور چاند جیسے، کسی نے کہا چودھویں چاند جیسے، چودھویں رات کے چاند جیسے، کسی نے پھول جیسا کہا، لیکن صاف ظاہر کر دیا کہ نانا یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے حضور اسی طرح کے تھے، ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے یہ تو مثال کے طور پر ہم پھولوں کو اور چاند کو لے آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور جیسا نہ چاند ہے، نہ حضور جیسا آفتاب ہے، نہ مہتاب ہے۔ اللہ اللہ، میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے ہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے، کہ آپ جیسا، آپ بھی پڑھے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے صحابی رسول حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس حال میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کی پوشاک زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا، اور بات یہ ہے کہ ادھر 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا۔
14ویں رات کا چاند بھی 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں کبھی آسمان پر چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کا دیدار کرتا اور کبھی میں مدینے کے چاند کا دیدار کرتا، کبھی میں مدینے کے چاند کا دیدار کرتا، اور پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ آسمانوں والا چاند خوبصورت ہے، یہ مدینے کا چاند خوبصورت ہے۔ تو حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنیں دو طرح سے روایت ہے، فرمایا کان احسن فی عینی من القمر، اللہ کی قسم رسول اللہ میری نظر میں چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے فلا ہوا اجمل عندی من القمر، اللہ کی قسم چاند سے بڑھ کر مدینے کا چاند خوبصورت تھا۔ اور ایک روایت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور ایک روایت میں ہے فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، فیصلہ صحابی کا ہے کہ میرے نزدیک اللہ کے رسول 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ جب حضور ہجرت فرما کے مدینے گئے تو صحابہ نے اشعار لکھ کے دیے تھے اپنی بچیوں کو کہ تم دف بجاؤ اور یہ اشعار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پڑھنے ہیں۔ تو وہ بھلا کیا تھے؟ ایک مصرع توجہ فرمائیں، وہ یہ تھے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، الوداع کی گھاٹیوں کے پیچھے سے ہم پر 14ویں رات کا چاند ظاہر ہوا ہے۔ مدینے کے افق پر، مدینے کے افق پر، مدینے کے آسمان پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہیں، عزیزان گرامی قدر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کأن العرق فی وجہہ اللؤلؤ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ بأبی و امی، میری ماں بھی رسول اللہ کے حسن پر قربان جائے، میرا ابا بھی رسول اللہ کے جمال پر صدقے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف ایک بات سنا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر پسینہ بڑا آتا تھا۔ اے مشکل کشا علی آپ فرمائیں، اے شہر علم کے دروازے آپ فرمائیں رسول اللہ کے مبارک پسینے کی کیا شان ہے، کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر، اور چہرہ کون سا ہے؟ وہ والفجر کی پیشانی ہے، والضحیٰ کا مکھڑا ہے، واللیل کی زلفیں ہے۔ اس گورے گورے مکھڑے پر جب پسینہ آتا تھا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کأن العرق فی وجہہ اللؤلؤ، جب ہم اس پسینے کو دیکھتے، اس پسینے کے قطرات کو دیکھتے تو اللہ کی قسم یوں لگتا جیسے سچے موتیوں کی لڑی کسی نے رسول اللہ کی والفجر کی پیشانی پر رکھ دی ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ اور فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ رسول اللہ سے پہلے میں نے کسی کو حضور جیسا دیکھا، نہ حضور کے جانے کے بعد پوری زندگی رسول اللہ جیسا کسی کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن سعد اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا دہیک قاد یتلألأ فی الجدر، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا جب ہمارے سرکار اللہ کے پاک پیغمبر رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو سرکار کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں اور کرنیں پھوٹتی تھیں، تو فرماتے ہیں سامنے کی دیواروں پر پڑتی تھی، اندھیری راتوں میں دیواریں جو ہیں وہ روشن ہو جایا کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، ہم نے سرکار سے پہلے بھی لوگوں کو دیکھا اور سرکار کے بعد بھی دیکھا، لیکن کسی کو رسول کی مثل نہیں دیکھا۔ کسی کو رسول اللہ کی سب بولیں، کسی کو رسول اللہ کی مثل نہیں دیکھا ہے، ان کی تو مثل ہی نہیں۔ ارے کوئی مثل ہو تو پھر ہی مثال بنتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثل بنایا ہے اور بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ اللہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب حسن مجتبی پوچھتے ہیں آپ ماموں جان فرمائیں ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیسا تھا؟ چھوٹی سی حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے میں پڑھتا ہوں، ذرا ذوق کے ساتھ سننا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مخمن مفخمن، واہ سبحان اللہ، کیا الفاظ چنے ہیں رسول اللہ کی مدح کے لیے۔ مخمن مفخمن، حضور بلند مرتبہ عالی شان تھے، بلند مرتبہ عالی شان تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، رسول اللہ کو جو بھی دیکھتا وہ یوں دیکھتا، میرے صاحبزادے میرے بھانجے یوں دیکھتا، حضور یوں لگتے جیسے کوئی 14ویں رات کا چاند آسمانوں پر چمکتا ہوا دیکھ لیتا ہے۔ حضور ایسے چمکتے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ امام ترمذی نے شمائل کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت، اور میں کام کی بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ تقریباً 50 کے قریب اصحاب مصطفیٰ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے۔ باقی صحابہ سے پوچھا جاتا بتاؤ حضور کیسے تھے تو صحابہ عرض کر بتاتے، صحابہ فرماتے ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کیسے تھے۔ بھئی آپ نے دن رات اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، ہمیں کیوں نہیں بتا رہے؟ تو صحابہ 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں، وہ فرماتے بیان کرتے کہ ہماری نظریں رخ مصطفیٰ پر ٹھہرتی ہی نہیں تھی، ہم کیا بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں آپ کہیں گے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مدح بیان کرتے ہیں۔ سرکار کا دیدار کر کر کے تو کیا ان کو کچھ نہ ہوتا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نظر تو میری بھی نہیں ٹھہرتی تھی، لیکن مجھے ول آ گیا تھا، ایک طریقہ آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا، حضور کا دیدار کرنے کا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ لما نظرت الی انوارہ وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتا، آپ کی نعت کہتا، سرکار کا دیدار کرتا، مجھے طریقہ آ گیا تھا کہ حضور کا دیدار اس طرح کرو، میں اپنی آنکھ کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھ لیا کرتا تھا اور انگلیوں ایک آنکھ کو بند کر لیتا اور انگلیوں کے درمیان سے جو سوراخ ہیں ان میں سے اللہ کے رسول کے چہرہ والضحیٰ کا دیدار کر لیا کرتا تھا۔ ایسا آپ کیوں کرتے تھے؟ فرماتے ہیں خوفا من ذہاب بصری، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں حضور کے انوار و تجلیات کی وجہ سے میری آنکھیں ہی ضائع نہ ہو جائیں، اگر آنکھیں ضائع ہو گئیں تو پھر حضور کا دیدار کیسے کر سکوں گا؟
اس کو بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کے اندر اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ یہی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا دیدار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ادھر سرکار کا دیدار کر رہے ہیں، ادھر نعت کہہ رہے ہیں۔ وہ کمال ہے ان کی جو سرکار کا دیدار بھی کریں اور حضور کا حسن بھی بیان کریں۔ کیسے؟ عرض کرتے ہیں وہ احسن منک لم تر قط عینی، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسن والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ اجمل منک لم تلد النساء، حضور میری آنکھیں تکتی تو تکتی کیسے؟ وہ اجمل منک لم تلد النساء، حضور آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا کسی ماں نے کوئی لال جنا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں لال جنتی تو پھر بات ہوتی۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جب میں آپ کے چہرائے والضحا کو تکتا ہوں، آپ کی والفجر کی پیشانی کو دیکھتا ہوں، زلفہائے عنبری واللیل کی زلفوں کو تکتا ہوں، تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے۔ وہ خیال کیا ہے؟ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جب اللہ نے آپ کو بنایا تو آپ کی ذات میں کوئی عیب نہ رکھا، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہ رکھا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جب آپ کے رب نے آپ کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے پوچھ لیا تھا، اے میرے حبیب محمد تو ہی بتا تجھے میں کیسا بنا۔ لبیک یا رسول حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہو بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حج مبارک کیا تو آپ سرکار میدان عرفات میں تھے، تو آپ سرکار اپنے ڈاچی پر سوار تھے، تو دیہاتی لوگ سرکار کا دیدار کرنے کے لیے جو آئے تھے وہ ہر چیز کو بھول کر کھچے آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف۔ ہجوم بہت زیادہ تھا، تو جتنے دیہاتی آتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے تو وہ ایک ہی بات کہتے تھے۔ وہ بات ذرا سنیں، وہ بات کیا تھی؟ قالوا ھذا وجہ مبارک، ھذا وجہ مبارک، ھذا وجہ مبارک، اللہ کی قسم ہے وہ ایسا مبارک چہرہ دے، اکھا نے پہلے تکیا ہی نہیں سی، واہ واہ کیسا حسین مکھڑا ہے، واہ واہ کیسا مبارک مکھڑا ہے، واہ واہ کیسا مبارک مکھڑا ہے، کیسا بنایا ہے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے مبارک چہرے کو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد کے اندر اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام، سلام کا بیٹا، کس کا بیٹا؟ سلام کا بیٹا، یہ ہبر یہود تھے۔ ان کے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کا نام سلام تھا، بہت بڑے عالم تورات کی، تو نبی پاک علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے سبھی یہودی۔ جب حضور تشریف لے آئے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، قرآن کے اندر موجود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فتح بھی مانگتے تھے، حضور کا انتظار بھی کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی صفات، حضور کی نعتیں، حضور کا خلق، حضور علیہ السلام کا آنا جانا، یہ اپنی کتاب کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ پہلے پہلے کافر بن گئے۔ اللہ اللہ، یہ ہبر یہود کا بیٹا، نام ہے عبداللہ، نام ہے عبداللہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو ان کی نسل جو ہے، وہ خاندان جو ہے وہ ملتا ہے حسب نسب جا کر حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام تک۔ تو حسن یوسفی حویدہ تھا ان کے چہرہ سے، یعنی نور کی کرنیں
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا حصہ آپ کی جو نسل کو ملا ہوا تھا، اور پھر وہ عالم بھی بہت بڑے تھے، سلجھے ہوئے تھے، نوجوان تھے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا، آپ کی دھوم دھام مدینہ طیبہ سے بھی باہر نکل چکی تھی۔ بڑے بڑے دور سے وفد صرف رسول اللہ کے حسن ظاہری کا دیدار کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے عبداللہ چلے دیکھو تو صحیح جا کر، یہ جو آئے ہیں، جو دعویٰ نبوت کا کر رہے ہیں، کیا یہ وہی ہیں جن کی صفتوں کی تلاوت تم اپنی کتاب تورات کے اندر کرتے ہو؟ کہتی ہیں کہ جب میں چلا گیا، حضور علیہ السلام حضرت کن کے گھر میں ٹھہرے تھے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مہمان تھے۔ فرماتے ہیں میں بھی چلا گیا، حسین و جمیل مکھڑے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے چلا گیا۔ اس کا چہرہ ایسے جیسے نور کی مشعل ہے، جیسے نور کی مشعل ہے۔ حسن یوسفی کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن جب شہنشاہوں کے شہنشاہ، حسینوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں گئے، اپنے حسن کو رسول اللہ کے حسن کے سامنے کیا ہے تو اللہ اللہ کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی والفجر کو دیکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، موتیوں سے بڑھ کر چمکتے ہوئے دندان مبارک کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ مبارک پھول کی پتیوں سے نرم و نازک مبارک ہونٹوں پر نگاہ پڑی ہے، سرکار علیہ السلام کی مبارک قدموں کو دیکھا ہے، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے بعد ایسے جیسے مستغرق ہو کر بیٹھ گئے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر تکتے ہی جا رہے ہیں۔ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیسے تیرا آنا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بس مجھے تو یہی یاد ہے کہ میری روح آپ کی روح پر قربان ہونے کے لیے آئی ہے، میرا حسن آپ کے حسن پر نثار ہونے کے لیے آیا ہے، میرا چہرہ آپ کے چہرہ والضحیٰ پر قربان ہونے کے لیے آیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خاک میں مٹنے کے لیے آیا ہوں، آپ کا کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حبر یہود تھے، بہت بڑے عالم تھے، بڑے اچھے اخلاق والے تھے، اچھے خاندان والے تھے، اچھے حسب و نسب والے تھے۔ ان کا قصہ بڑا لمبا ہے، لیکن میرے عزیز دوستو یہود آپ کو گالیاں نکال رہے تھے، جو آپ کی صفت کرتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے۔ جب گالیاں پڑ رہی ہیں، ادھر بھی گئے لوگوں کا ہجوم ہے، یہودی کہہ رہے ہیں ارے فلاں فلاں تجھے شرم نہ آئی، تجھے حیا نہ آئی، اتنی جلدی تو نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، ارے تجھے مجبور کس نے کیا تھا؟ کہا ہاں میں مجبور تھا، ہاں میں مجبور تھا۔ بھائی کس چیز کی مجبوری تھی؟ سنیں ذرا، سنیں گے؟ توجہ فرما کر، بھائی کس چیز کی مجبوری تھی؟ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال بلا کیا مجبوری تھی؟ اقبال کہتے ہیں دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، سرکار نے دل کو دیکھا، نگاہ دل پر پڑی، نگاہ دل کو چیر کر جگر تک پہنچ گئی۔ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ عرض کی حضور دل بھی آپ کا ہے، جگر بھی آپ کا ہے، میں نثار ہوں، میں قربان ہوں، میں تو اپنے حسن پر ناز کرتا تھا، لیکن آج حسینوں کے بادشاہ کو تکا ہے تو پتہ چلا ہے کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ مجبور تھے، ان کا دل اپنا نہ رہا تھا، اپنا نہ رہا تھا۔ لوگ پوچھتے اور بتا کس چیز نے تجھے مجبور کیا ہے؟ سنیں وہ خود فرماتی ہیں کہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں گیا، میری نگاہ رسول اللہ کے چہرہ مبارک پر پڑی، عرفتو
ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میرے دل نے گواہی دی عبداللہ اللہ کی قسم یہ مبارک چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، جو دعویٰ نبوت کا یہ کر رہا ہے یہ سچا رسول ہے، یہ سچا نبی ہے، اس لیے کہ اس کی نبوت کی گواہی خود اس کی جبین مبارک دے رہی ہے، اس کا چہرہ مبارک دے رہا ہے، اس کا وجود مبارک دے رہا ہے، اس کا قد انور دے رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی توصیح بیان کی ہے، اللہ اللہ دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں، میں بھی ہنسی تھا عبداللہ، میں بھی ہنسی تھا، لاکھوں میں دنیا میں ہنسی تو لاکھوں ہیں پر تم سا ہنسی تو کوئی نہیں، حضور اور بھی ہے لیکن جیسے آپ ہیں ایسا کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ارے بڑے بڑے سفید دانتوں والے موتیوں جیسے دانتوں والوں کو دیکھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو سچے موتی ہیں یہ ملک عدن کے مشہور ہیں، ملک، اگر آپ نے توجہ نہ دی تو میں بس کر دوں گا، توجہ سے مراد یہ ہے کہ میری ہاں میں ہاں ملائیں، ملک عدن کے سچے موتی سب موتیوں کے سردار ہیں، سب موتیوں کے چمک اور دمک۔ تو عدن ملک کے موتی حضور علیہ السلام سے اپنی چمک کی داد لینے کے لیے چلے گئے کہ ہم بھی حضور سے عرض کریں حضور ہم بھی تو خوبصورت ہیں نا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا، رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا۔ عدن کے سچے موتی مشہور ہیں اور یمن کے لال، یمن کے لال۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ دونوں کے نا لال یمن، ملک صاحب یمن کے لال اور عدن کے سچے موتی حضور سے اپنے حسن کی داد لینے کے لیے جب گئے کہ حضور ہماری تعریف کریں گے، حضور ہماری صفت کریں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ گئے بارگاہ نبوت میں تو اللہ کے رسول مسکرا دیے، اللہ کے رسول مسکرا دیے، بس سرکار کا مسکرانا تھا، وہ مبارک دانتوں میں سے دانت اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین ثنایاہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ کلام کرتے تھے تو آپ کے مبارک دندان سے ایک نور کی شعاع نکلتی تھی، سامنے کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ جب حضور کے دندان مبارک کی چمک کو دیکھا ہے، دمک کو دیکھا ہے، آب و تاب کو دیکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں آب درے دندان سے عدن ڈوب گیا، رش کے لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، شرم میں ڈوب کر مرنے لگے۔ کون؟ ملک عدن کے سچے موتی اور یمن کے لال موتیوں نے کہا چلو بھاگتے ہیں، کہاں ہمارے حسن کی چمک ہے اور کہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک دانتوں کی سفیدی اور چمک ہے۔ اور لال یمن نے کہا کہاں ہماری سرخی اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہونٹ جن کو جبریل امین بھی کافوری ہونٹوں سے بوسہ دیتا ہے، جو گلاب کی پنکھڑیوں سے بڑھ کر نرم و نازک اور سرخ ہیں۔ اللہ اللہ اعلیٰ حضرت اگلا شعر سماعت فرمائیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کی طرف گئے۔ کہاں گئے جی؟ باغ کی سیر کو گئے۔ سرکار سیر کو جائیں تو پھر پتہ کیا حشر ہو ہر پودے کا، ہر گل کا، اور کیا گزرے وہ سارا سما وجد میں آ جاتا ہوگا جب میرے سرکار کہیں باغ کی سیر کو جا رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوب کہا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
باغ کی سیر کو جا رہے، وہ سوگے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، میرے رسول باغ میں قدم کیا رکھتے ہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں مبارک ہو باغ، اے بہار تجھ کو بھی مبارک ہو۔ بہار کہے میں تو پہلے ہی بہار ہوں، اللہ حضرت کہتے ہیں ارے بہار تجھ کو بھی بہار لگ گئی ہے، کیوں؟ وہ دیکھ مدینے کا چاند سیر کے لیے گلشن کی طرف جا رہا ہے، سیر کے لیے گلشن کی طرف جا رہا ہے۔ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوگے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوگے لالا زار پھرتے ہیں۔ خجلت یہ ہوئی دیکھ کے روگے شاہ کو، خجلت یہ ہوئی دیکھ کے روگے شاہ کو، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ ہر کوئی اترا رہا تھا، فخر تھا، ناز تھا، غرور تھا، سار نکال نکال کر ایک پھول دوسرے سے کہہ رہا تھا جھک جا میری عظمت کے آگے، میرا حسن تجھ سے بڑھ کر ہے۔ وہ آنکھیں نکال رہا تھا نہیں میں تجھ سے بڑھ کر خوبصورت ہوں۔ اقسام و انواع کے پھول کھلے تھے، مختلف رنگوں والے، مختلف خوشبوؤں والے، لیکن جب میرے حبیب کا مبارک قدم گلشن میں گیا ہے تو اب آواز آتی ہے ارے ناز کرنے والے پھولو، ارے نخرے دکھانے والے پھولو، دیکھو میرے حبیب مکرم کے تلوے اس سرزمین کو لگے ہیں، اس باغ کو لگے ہیں، آؤ ہے کوئی نالین مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے والا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سارے کے سارے پھول جو ہے اپنے قدموں کو جھکا لیا، بلکہ کیا ہوا کہ سارا گلشن جو ہے شرم کے مارے شبنم کے پسینے میں ڈوب مرا۔ کہاں ہم پھول ہیں اور کہاں اللہ کے حبیب مکرم کا حسن مکرم ہے، حسن مکرم ہے، حسن مکرم ہے۔ میرے عزیز دوستو میرے حبیب جیسا کوئی نہیں، میرے حبیب جیسا کوئی نہیں۔ دعا کرو اس محفل پاک کی صدقے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کرم فرمائے۔ وہ کرم کیا ہے؟ وہ کرم یہ ہے کہ ادھر موت کا فرشتہ سامنے ہو، ادھر چہرہ والضحیٰ کا دیدار ہو جائے، زبان پر جاری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو جائے۔ اللہ اللہ کیا شان ہے میرے حبیب مکرم کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھائی کہتے ہیں میں صرف نثر میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور کی محبت وہ چیز ہے کہ جبریل سدرہ پر ٹھہر نہ سکتے تھے بلکہ بار بار آتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ کے دیدار کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا، اس کا گزارا نہیں تھا۔ ایک دن شہ دو جہاں حبیب خدا احمد مختار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جبریل حاضر ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جبریل، عرض کی یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمائے جبریل تم بڑے بڑے حسین و جمیل لوگوں کو دیکھنے والے ہو، تکنے والے ہو، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ تم نے ہمیں کیسا پایا ہے، تم نے ہمیں کیسا پایا ہے؟ جبریل بتا میں کیسا ہوں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللب تو مشارق الارض و مغاربہا، حضور میں نے زمینوں کہ مشرق و مغربوں کی سیر کی ہے، جنوب و شمال کی سیر کی ہے، آسمانوں کے مشارق و مغارب کی میں نے سیر کی ہے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجد رجلا افضل من محمد، آپ کے رب کی قسم آپ سے بڑھ کر افضل میں نے کسی نبی کو، کسی ولی کو نہیں پایا۔ وَلَمْ أَرَى بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي هَاشِمٍ،
جس خاندان کا تو چشم و چراغ ہے، جس قبیلے میں تو پیدا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کے خاندان بنو ہاشم سے بڑھ کر پاکیزہ خاندان بھی جبریل کی آنکھوں نے کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ بلا کیا کرتے ہیں؟ یہی بولے سدرہ والے، اور یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے جس کی امید ہے کہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا بلند آواز سے کہیں، یہی بولے، یہی بولے، یہی بولے چمنے جہاں کے تھالے اور سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ حضور حضور ہیں، حضور جیسا، حضور جیسا، حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی بار میں ختم کر رہا ہوں، صرف 2 یا 3 باتیں حضرت عائشہ صدیقہ کی اس حوالے سے سنا کر، میرے عزیز دوست، ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی وہ ہیں جو حضور کا حسن بیان کیا کرتی تھی، حضور کے شمائل، حضور کے اور حضور کے اخلاق بھی، حضور کے اخلاق بھی اور حضور کے شمائل بھی۔ شمائل سے مراد حضور کا ظاہری حسن و جمال یہ بیان کرنا، یہ شمائل ہے، اور اخلاق حضور کی اطوار کیسے تھے، عادتیں کیسی تھیں۔ عادتوں کی ایک بات کریں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، اما جان حضور علیہ السلام کی وصف، حضور کے خلق کی کوئی حضور کی نعت کوئی تھوڑی سی سنائیں، حضور کے خلق کی بات بیان کریں۔ تو پتہ ام المومنین نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صاحبزادے بیٹے کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ اماں جی کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، چھوٹی سی بات کی کمال کر دیا، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے حبیب علیہ السلام کا خلق ہی تو ہے، میرے حضور کا خلق ہی تو ہے۔ تو میں کہتا ہوں خلق بھی ہے اور خلق کا ذکر بھی ہے، شمائل کا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ خلق آپ کا عظیم ہے، شکل و شباہت آپ کی کمال ہے، شکل و شباہت آپ کی کمال ہے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ آقا کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق کی حسن و وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کوئی دیکھے وہ کہے اللہ کی قسم حضور کی ذات میں عیب ہے ہی نہیں۔ بولو حضور کی ذات میں عیب ہے، وہ کمال، وہ کمال، وہ کمال، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان، اور نقص تو نقص رہا نا، عیب تو عیب ہے، وہاں پر تو عیب کا گمان بھی نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صرف حضور ایسے پھول ہیں کہ کانٹا نہیں، حضور ایسی شمع ہے کہ وہاں پر دھواں نہیں، وہاں پر دھواں نہیں ہے۔ اس کمال حسن والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان احسن الناس وجہاً، حضور علیہ السلام اپنی بناوٹ کے اعتبار سے اور چہرے کی خوبصورتی کے اعتبار سے سب میں ممتاز تھے، سب سے اعلیٰ تھے، سب سے عرفہ تھے۔ وَأَنْوَرَهُمْ لَوْنًا، حضور رنگت کے لحاظ سے ان سب سے زیادہ نور والے تھے۔ اظہر اللون، پھر سرکار کی بیوی ام المومنین حضور کی رنگت کی بات کرتی ہیں، فرماتی اظہر اللون،
حضور چمکدار رنگت والے تھے، نیر الوجہ، حضور کا مکھڑا نورانی تھا۔ بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے نا، ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، یوں محبت تھی صحابہ کو حسن و جمال مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور پھر دیکھیں، پھر حسن کی بات فرما رہی ہیں، یتلألؤ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، حضور یوں لگتے تھے، یوں چمکتے تھے جیسے آسمان کے اوپر 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا۔ اللہ اللہ، یہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بہقی رحمۃ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ یہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے تشریف لائے، اور میں نے پیچھے حدیث مبارکہ بیان کی ہے نا کہ جب حضور مسکراتے تھے تو دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ جب مسکراتے ہوئے سرکار تشریف لائے تو تابروں کو اساریر و واجہ ہی، میں نے دیکھا کہ سرکار کے نقوش، ناک مبارک، دندان مبارک، ہونٹ مبارک، آنکھیں مبارک، وہ سارے نور کے ساتھ چمک رہے تھے جب حضور مسکرا رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب کہا ہے، توجہ فرمائیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ لوح قرآنی کے اندر ہے، سنیں کاف کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں سرکار کے گیسو، یہ کاف، یہ دیکھیں کیا ہے، کاف، کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ پھر سنیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں، عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں ایک رات کو جو اندھیری رات تھی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں کو سی رہی تھی، اچانک سوئی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کوشش کی اس کو ڈھونڈ لوں، لیکن وہ ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہی تھی، ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ سجدہ فرماتی ہیں اتنے میں کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے۔ آسمان کا چاند، جو آسمان کا چاند ہے وہ تو ہمیشہ چمکتا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ چمکتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، مدینے کا چاند اپنی تجلی عطا کرے ہمارے دل پر بھی، بولیں مدینے کا چاند اپنی تجلی عطا کرے۔ اور یہ ڈلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ تو کسی کی نہیں بنتی، جواب دے دیتی ہے، لیکن مدینے کے چاند کو جب دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں سرکار کا قدم مبارک میرے حجرے میں پڑا، فتبینت العبرۃ بنور لنور لشعاع نور وجہ ہی، جب سرکار کا چہرہ نبی پاک علیہ السلام کا ودعا کا چہرہ میرے کمرے میں آیا تو آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے نور کی شعائیں اتنی تیز تھی کہ جو میری سوئی تھی وہ چمک رہی تھی، میں نے اسے پکڑ لیا، یوں لگتا ہے اعلیٰ حضرت کی روح بھی وہاں موجود تھی، وہ سوئی پکار پکار کر کیا کہہ رہی تھی، گویا وہ یوں عرض کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت ام المومنین آخری بات ہے، آپ فرماتی ہیں میں سوت کاٹ رہی تھی اور نبی پاک علیہ السلام نالین پاک مبارک جوڑوں کو گانڈ رہے تھے، جس کے مبارک قدم کو عرش عظیم بوسے دیتا ہے، جبریل روح القدس بوسے دیتا ہے کافوری ہونٹوں کے ساتھ، جن کو چوم لینا انبیاء کی معراج ہے،
وہ حبیب خدا جس کے صدقے بنی ساری کائنات ہے، سبحان اللہ، اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، بلکہ دوسروں کے کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ جب کسی لشکر کو سرکار جہاد پر روانہ کرتے تو دروازوں کو کھٹکھٹاتے تھے، کیا کوئی کام تو نہیں ہے؟ محمد تمہارا کام کر دے۔ سبحان اللہ، یہ میری رسول مکرم کی شان تھی، یہ میری رسول مکرم کی جوتا مبارک خود گانٹ رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فرماتی ہیں کہ